بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ کیا جمعہ کے دن مرنے والا سیدھا جنت میں جائے گا؟ جمعہ کی فضیلت۔ محترم ناظرین، جمعہ کے دن اور جمعہ کے دن مرنے کی فضیلت بتانے کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے مدینے میں مرنا کیسا ہے۔ جس انسان کو جمعہ کے دن موت آتی ہے، جس انسان کو مدینے میں موت آتی ہے، ان کو قبر آخرت میں کیا فائدہ ہوتا ہے؟ مسلمان اللہ کے ولی مدینے میں مرنے کی ترجیح کیوں دیتے ہیں؟ مدینے میں موت آنے میں کیا راز چھپا ہے؟ اللہ کے نیک بندوں نے بھی مدینے میں موت کے لیے دعائیں مانگی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شاید جمعہ کا دن ہے، مشہود عرفہ کا دن اور موعود قیامت کا دن، کسی ایسے دن پر سورج طلوع غروب نہیں ہوا جو جمعہ سے افضل ہو۔ حدیث نبوی ہے، جس نے جمعہ کے دن غسل کیا اور غسل کروایا، صبح صبح مسجد کی طرف چلا گیا، امام کے قریب ہو کر بیٹھا، لغویات سے محفوظ رہا، اسے ہر قدم کے بدلے سال بھر کے روزوں اور سال بھر کے راتوں کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ غسل کرانے کا مطلب ہے کہ جمعہ کی شب اپنی بیوی سے ہم بستری کی تاکہ خود غسل کرے اور اسے بھی غسل کرائے، اس لیے شب جمعہ ہم بستری اہل علم کے نزدیک مستحب ہے۔ محترم ناظرین، جمعہ کی فضیلتوں میں سے ایک اہم فضیلت یہ بھی ہے، جو شخص جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات یا جمعہ کے دن وفات پاتا ہے تو وہ عذاب قبر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان جمعہ کے دن یا جمعہ کی شب مرتا ہے، اللہ تعالیٰ قبر کی آزمائشوں سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے دن جس کی موت ہوگی وہ عذاب قبر سے محفوظ رہے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان جمعہ کے دن یا اس کی شب کو وفات پاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبر کی فتنے سے محفوظ رکھتا ہے۔ محترم ناظرین، جہاں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قبر جیسی مشکل منزل کے بارے میں بتایا، وہیں عذاب قبر سے حفاظت کے اسباب بھی بتائیں۔ عظمت ذات کی وجہ سے عذاب قبر سے حفاظت ہوتی ہے، جیسا کہ حضرت انبیاء علیہ السلام، شہداء، معصوم بچے، اللہ کے ہاں ان کی ذات کی عظمت ہے، جس کی وجہ سے اللہ کے یہاں ان کی عذاب قبر سے حفاظت کی جاتی ہے۔ عظمت عمل کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ عذاب قبر سے محفوظ رکھتے ہیں۔ مثلا کوئی شخص سونے سے پہلے سورۃ الملک پڑھنے کا معمول بنا لیتا ہے، اس عمل خیر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ عذاب قبر سے اس کی حفاظت فرما دیتے ہیں۔ عظمت زبان کی وجہ سے بھی عذاب قبر سے حفاظت ہو جاتی ہے، جیسا کہ کوئی شخص جمعرات کے درمیانی رات یا جمعہ کے دن مرتا ہے، جمعہ کے دن کی عظمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے عذاب قبر سے محفوظ فرما لیتے ہیں۔ یہ بات بھی یاد رکھنی ہے، اگر کوئی ظالم آدمی جمعہ کے دن مرتا ہے تو وہ بھی عذاب قبر سے محفوظ ہو جائے گا، جیسا کہ روایت سے محفوظ ہوتا ہے، مگر آخرت کی حساب کتاب سے نہیں بچ پائے گا، وہاں کی پکڑ اپنی جگہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، جس شخص کو اس بات کی گنجائش ہو مدینے کی سرزمین پر آ کر مرے تو وہ ضرور وہاں کی رہائش اختیار کر کے وہاں پر مرنے کی کوشش کرے، اس لیے مدینے میں مرنے والوں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرور شفاعت فرمائیں گے۔ اور اسی طرح ایک دوسرے حدیث شریف میں ہے، جو شخص حرمین میں سے کسی ایک مقام پر مرتا ہے، قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اس کے لیے لازم ہو جائے گی۔ قیامت کے دن اس کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی امن حفاظت کا پروانہ مل جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ ہم سے پہلے تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں جمعہ کی راہ سے ہٹا دیا، اس لیے یہود کے لیے ہفتے کے دن ہوگا، نصرانے کے لیے اتوار کے دن، پھر اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں لایا، اس نے جمعہ کے دن کی ہماری رہنمائی فرمائی،
اس نے جمعہ پھر ہفتے پھر اتوار رکھا۔ جس طرح وہ عبادت کے دنوں میں ہم سے پیچھے ہیں، اسی طرح قیامت کے دن بھی ہم سے پیچھے ہوں گے۔ اہل دنیا میں سب کے بعد قیامت کے دن سب سے پہلے ہوں گے، جن کا فیصلہ باقی مخلوقات سے پہلے کر دیا جائے گا، جبکہ کوئی شخص اللہ کے پارے ہو چکا ہو۔ اپنے ایک مسلمان بھائی کے لیے دعائیں مغفرت کرنی چاہیے، اس کے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے، اچھی بات ہی ذکر کرنی چاہیے۔ اپنے مسلمان بھائی کی کوتاہیوں کا ذکر کرنا مناسب نہیں۔ جمعہ کے دن مرنے والے کے عذاب قبر سے محفوظ رہنے کے باوجود میں جو روایت مروی ہے اس میں صرف مسلم کی قید ہے، بظاہر اس میں صالح فاسق دونوں شامل ہیں، اس لیے امید رکھنی چاہیے بلا امتیاز ہر مسلمان اس کی بشارت کا مستحق ہوگا، مگر واضح ہے کہ اس بشارت کا تعلق صرف احوال قبر سے ہے یا آخرت میں حساب کتاب عذاب سے محفوظ ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں طور کی طرف گیا، میں کعب احبار سے ملا، میں اس کے ساتھ بیٹھ گیا، اس نے مجھے تورات کے بارے میں بتایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک سنائی، میں نے اسے جو کچھ بتایا وہی کچھ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، اسی روز زمین پر اتاری گئی، اسی روز ان کی توبہ قبول کی گئی، اسی روز فوت ہوئی، اسی روز قیامت قائم ہوگی۔ جن انسان کے سوا تمام جانور جمعہ کے دن طلوع فجر طلوع آفتاب تک قیامت قائم ہونے کے خوف سے چیختے رہتے ہیں۔ اس میں ایک گھڑی ہے جب مسلمان بندہ عین اس گھڑی میں دوران نماز اللہ سے جو مانگتا ہے اللہ اسے وہی چیز عطا کر دیتا ہے۔ کعب نے کہا، پورے سال میں ایک دن ایسا ہوتا؟ میں نے کہا نہیں، بلکہ ہر جمعہ کے روز ہوتا ہے۔ تورات پڑھی تو اس نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا، بے شک ہر جمعہ کے دن ایک گھڑی ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے ملا تو میں نے کعب احبار کے ساتھ اپنے مجلس کے بارے میں نے جمعہ کی متعلق جو اسے بتایا تھا اس کے متعلق انہوں نے بتایا۔ کعب نے کہا، پورے سال میں ایک دن ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ فرمایا، کعب نے جھوٹ بولا، میں نے انہیں بتایا۔ کعب نے پھر تورات پڑھی تو اس نے کہا، بلکہ وہ ہر جمعہ کے روز ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ سلام رضی اللہ عنہ روایت فرمایا، کعب نے سچ کہا۔ پھر عبداللہ بن سلام نے فرمایا، مجھے معلوم ہے وہ کون سی گھڑی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے روایت فرمائی، میں نے کہا، مجھے اس کے متعلق خبر دینے میں بخل نہ کریں۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ فرمایا، وہ جمعہ کے دن کی آخری گھڑی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے کہا، وہ جمعہ کے دن کی آخری گھڑی کیسی ہو سکتی ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی مسلمان بندہ نماز میں اسے پاتا ہے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا، جو شخص کسی جگہ بیٹھ کر نماز کا انتظار کرتا ہے تو نماز پڑھنے تک حکم نماز میں ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت کی ہے، میں نے کہا، کیوں نہیں؟ انہوں نے فرمایا، بس جمعہ کے دن رات کا اللہ تعالیٰ کو اس قدر لحاظ ہے، اس دوران مرنے والے بندہ مسلمان کو عذاب قبر سے محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات یعنی جمعہ سے پہلے والی رات کو مرا، اسے قبر کے آزمائشیں یعنی قبر کے امتحان سے محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔